رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب اللہ جل شانہ نے قرآن کی وحی نازل کی اور رسول اللہ پر قرآن اترا، حضور پاک علیہ السلام پہ صحابہ ایمان لانے لگے، رسول اللہ پہ تکلیفیں آئیں، پیغمبر نے ایک جماعت تیار کی۔ اب جس جماعت کو پیغمبر نے قرآن دیا، جس جماعت کو پیغمبر نے حدیث دی، جس جماعت کو پیغمبر نے اللہ سے لیا ہوا دین دیا، جس جماعت کو اللہ نے پیغمبر نے اللہ سے لیا ہوا مذہب دیا، وہ جماعت پیغمبر کی صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت کہلاتی ہے۔ صحابہ نبی کے یارانے کو کہتے ہیں، اہل بیت نبی کے گھرانے کو کہتے ہیں۔ نبی نے اپنے گھرانے میں لوگوں کے گھروں کے لیے دین پڑھایا ہے، نبی نے اپنے یارانے میں امت کے لیے دین پڑھایا ہے۔ انہوں نے پردے میں بیٹھ کے دین پھیلایا، انہوں نے دنیا میں جا کے دین پھیلایا۔ حضور پاک نے جب ان کو تیار کیا تو رسول اللہ کو ان کی فکر تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں تفکر کیا کرتے تھے کہ میں اس جماعت کی حفاظت کروں، انہیں میں نے دین پڑھایا، انہیں کسی کام میں لگاؤں، انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی گزند نہ پہنچائے، انہیں کوئی میلی آنکھ نہ دیکھے۔ یہ کئی مواقع پر ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا آپ اور چھوڑیے، امام محمود آلوسی کی تفسیر روح المعانی کھولیے، آمینو کما آمن الناس کی آیت کھولیے، اس آیت میں پتہ چلتا ہے رسول اللہ کے بعد کچھ لوگ آئے ہیں، حضور کے پاس پہنچے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں ہم نے ایمان لانا ہے، ہمیں آئیڈیل چاہیے، ایمان لانا ہے، نمونہ چاہیے، ایمان لانا ہے، ہمیں اس کی اگزامپل چاہیے، مثال چاہیے، کیسے ایمان لائیں۔ حضور پاک علیہ السلام پہ اللہ نے احکام اتارے، انہیں بتائیں آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ وہ لوگ کون تھے جہاں پیغمبر نے اشارہ کیا تھا؟ وہ لوگ کون تھے جنہیں ماڈل، آئیڈیل، نمونہ پیش کیا جا رہا تھا؟ امام آلوسی فرماتے ہیں کما آمن ابو بکر کما آمن عمر کما آمن عثمان کما آمن علی رضی اللہ عنہم۔ پیغمبر نے صحابہ اور اہل بیت کو پیش کیا کہ ان جیسا ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر جیسا ایمان لاؤ۔ اب ان لوگوں کے دل میں پیغمبر کی اہل بیت، پیغمبر کے صحابہ کے لیے دلوں میں بغض پنپ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے کہا انؤمنو کما آمن السفہاء، یہ تو اسٹوپڈ پرسن ہے، نعوذ باللہ بے وقوف ہے، ہم ان جیسا ایمان لائیں۔ اب توجہ رکھیں، نبی نے جماعت تیار کی، انہیں دین دیا، اسلام دیا، مذہب دیا، ایمان و قرآن و ایقان و احسان دیا۔ اس پر اعتراض آیا، رب نے دفاع کرتے ہوئے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ نہیں تم بے وقوف ہو، جملے کہنے والوں تمہاری بے وقوفی ہے، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور تم بے وقوفی کی اس پیک پر جا چکے ہو، اس جگہ پہ جا چکے ہو، اس بے وقوفی کے مقام پہ پہنچ چکے ہو جہاں تمہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں۔ اب یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ جس جماعت کو حضور نے تیار کیا، اس جماعت کی حفاظت کبھی حضور کرتے ہیں تو کبھی اللہ کرتے ہیں، جنہیں قرآن دیا۔ اب توجہ رکھنا، اب اس جماعت کی یوں حفاظت ہوتے ہوتے حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ مدینہ منورہ پہنچے، ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا نبی کی ہجرت کو کہ مکہ کے ان کافروں نے جنہیں ہجرت پر مجبور کیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ تو جنگ لڑنے کے لیے، نبی کے سامنے لڑنے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے 150 کلومیٹر دور رہ کے ان سے جہاد فرمایا۔ وہ اسلام کی تیسری جنگ ہے ترتیب کے اعتبار سے، جسے جنگ بدر کہتے ہیں، لیکن پہلی ہے لڑائی کے اعتبار سے کہ مسلح جنگ ہے، ورنہ اس سے پہلے ذوالعشیرہ اور بوات کی جنگ ہو چکی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام پہنچے ہیں، 313 ہیں، ادھر 1000 سورما ہے، یہاں ان کے پاس 70 گھوڑے ہیں، 313 بندے ہیں، 3 بندے ایک گھوڑے، ایک اونٹ پہ ہیں، اور یہاں 9 تلواریں ہیں اور بہت کم سامان ہے۔ لیکن حضور پاک اب کیا کریں؟ اب سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو میدان بدر میں لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ حضور پاک علیہ السلام عریش پہ ٹھہرے ہیں، آج عریش پوری جامع مسجد ہے،
دیکھنے کے قابل ایک مسجد ہے، حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں یہ نہیں فرمایا اللہ ان کی حفاظت کر، یہ جملہ نہیں ہے، اللہ ان کی خیر کر، اللہ انہیں فتح دے دے، یہ تو مانگنا تھا، پر یہ لفظ یہ نہیں ہے۔ لفظ اس درجے کی کڑھن کے بولے ہیں جو مسلمان سنے تو اس کے دل میں جا کے لگے۔ حضور نے لفظ کیا فرمایا؟ اللہم ان تہلک ہذہ الاسابہ لا تعبد فی الارض۔ میرے اللہ یہ میری وصولی ہے، اللہ میں آپ کو اپنی کارگزاری سناتے ہوئے عرض کرتا ہوں، میں نے انہیں چن چن کے جمع کیا ہے، ان کے سینے میں قرآن و سنت اتار کے رکھ دی ہے، جو پیغام آپ نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا۔ اللہ یہ تو اگلی دنیا تک دین پہنچانے والے تھے، آج ان 313 پہ 1000 کافر ٹوٹ پڑا۔ اللہ ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں ہیں، ان کے پاس اسباب کی کثرت ہے، ان کے پاس وہ سواریاں نہیں ہیں، وہ سواریوں والے ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ اسلحے سے لیس ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ان تہلک ہذہ الاسابہ۔ میرے اللہ اگر یہ میری محنت ضائع ہو گئی، اگر یہ لوگ ختم ہو گئے، پھر میں اپنے تجربے پہ کہتا ہوں لا تعبد فی الارض، پھر کائنات کے کون سے لوگ ہوں گے جو تیری عبادت کریں گے؟ یہ حضور پاک نے ان کے لکھا۔